خوش آمدید. باسط صاحب مجھے بتائیں کہ آخر کیا وجہ ہے کہ بھارت بنگلہ دیش کے خلاف اپنا پروپیگنڈا جاری رکھے ہوئے ہے، اور کیا بھارت کے انٹرسٹ میں یہ نہیں ہے کہ وہ بنگلہ دیش کے ساتھ سافٹ ریلیشن، ہارمنی پر مبنی ریلیشنز جو ہیں، دوستانہ تعلقات، ان کو کنٹینیو کرے؟ یہ اچھا سوال ہے آپ کا، لیکن بھارت کا کچھ معاملہ ایسا ہو گیا ہے کہ وہ بنگلہ دیش کو زیرو سم گیم کی طرف دیکھ رہا ہے کہ مطلب وہ کیونکہ پچھلے کئی سالوں سے بنگلہ دیش بھارت کے ساتھ تھا یا ان کی گود میں تھا شیخ حسینہ صاحبہ، تو ان کو اب یقین نہیں آ رہا کہ بنگلہ دیش کوئی آزاد ملک ہے یا وہ اپنی خود مختار فارن پالیسی بھی چلا سکتا ہے. ان کو یقین نہیں آ رہا، بوکھلاہٹ کا شکار ہیں، پریشان ہیں. اگر آپ ان کا ٹی وی دیکھیے، ان کا سوشل میڈیا دیکھیے، ان کے اخبارات پڑھیے، تو کوئی دن ایسا نہیں ہوتا کہ وہ بنگلہ دیش کے خلاف بات نہ کر رہے ہوں. ابھی 2 دسمبر کو بنگلہ دیش نے ایک فیصلہ کیا، کیونکہ 2019 میں شیخ حسینہ نے یہ فیصلہ کیا کہ جو پاکستانی ہیں، چاہے وہ پاکستان سے بنگلہ دیش آ رہے ہوں یا کہیں اور امریکہ میں پاکستان اوریجن کے لوگ ہوں یا یو کے میں ہوں یا کہیں بھی ہوں، تو ان کو ویزا دینے سے پہلے ان کی سیکیورٹی کلیئرنس کروانا بڑی ضروری ہوگی. یہ فیصلہ ہو گیا تو بھارت بڑا خوش، کیونکہ جب آپ ویزا میں رکاوٹیں پیدا کرتے ہیں نا، تو اس سے آبویسلی پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ میں کمی ہوتی ہے، بزنس ٹو بزنس ریلیشن شپ میں کمی آتی ہے. جب لوگوں کو ویزا ہی ملنا میں مشکل ہوگی تو ایک دوسرے کے مالک میں کس طرح ٹریول کریں گے؟ ہاں، فرینڈلی ویزاز نہ ہوں، پروسیجرز نہ ہوں، تو ڈیفینیٹلی پرائورٹیز بھی چینج ہو جاتی ہیں. سیکورٹی کلیئرنس واز اے مسٹ فار آل پاکستانیز who wanted to visit Bangladesh. And the strict one. ہاں، اب 2 دسمبر کو جو انٹرم گورنمنٹ ہے انہوں نے فیصلہ کیا کہ آئندہ سے پرائر سیکورٹی کلیئرنس کی کوئی ضرورت نہیں ہے پاکستانیوں کو، وہ آئیں اور ان کو آسانی سے ویزا مل جائے گا. اب اس کو لے کر بھارت میں اتنا شور ہے کہ میرے تو کان پک گئے ہیں سن کر ان کا شور. وہ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ تو جو بنگلہ دیش نے بالکل واضح کر دیا ہے اس انٹرم حکومت نے کہ وہ پاکستان کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں. ان کا کہنا یہ ہے کہ اب جو ISI ہے ان کو پورا ایک لحاظ سے میدان مل گیا ہے کہ وہ بنگلہ دیش کو استعمال کریں اگین ٹو ڈی اسٹیبلائز دا سچویشن ان نارتھ ایسٹرن اسٹیٹس. اب یہ بھی یاد رہے کہ بھارت اور بنگلہ دیش کے درمیان جو بارڈر ہے نا، وہ تقریباً 4000 کلومیٹر لانگ بارڈر ہے. اس میں بہت سی اسٹیٹس لگتی ہیں، آسام بھی ہے، میگھالیہ بھی ہے، میرے خیال میں تریپورہ بھی ہے، تو اور بہت سی اسٹیٹس ہیں جو کہ جہاں پہ انسرجنسیز بھی ہیں، سیپریٹزم کے ایلیمنٹس بھی ہیں. تو یہ سارا وہ ایشو ہے جس کی وجہ سے بھارت کو پریشانی لاحق ہے. حالانکہ پاکستان میں کوئی ایسے عزائم نہ پہلے تھے نہ اب ہیں. ہمارے اپنے حالات ایسے ہیں کہ ہم اپنے آپ کی اپنی فکر کریں یا بھارت کو دیکھیں کہ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے. وہاں پہ اور بڑی فورسز ہیں جو کام کر رہی ہیں، وہ اندر ہی لیکن اس کا ادراک ہونا ضروری ہے. اچھا، اب یہ ہوا کہ بنگلہ دیش، اس سے پہلے ہم نے پچھلے پروگرام میں ڈسکس کیا تھا نا کہ چنموئے داس جو تھے ہندو جو راہب تھے، ان کو گرفتار کیا. اس کے بعد اگرتلہ میں بنگلہ دیشی قونصل خانہ تھا، وہاں پہ ہندوؤں نے حملہ بول دیا کہ جی حملہ کر دیا، بنگلہ دیش کا اتارا. اس کے بعد اب بنگلہ دیش نے کولکتہ میں اور اگرتلہ میں جو تریپورہ کا کیپٹل ہے، وہاں سے جو ہے اپنے جو کونسلس ہے، وائس کونسل، اسسٹنٹ کمشنر کو کہتے ہیں، ان کو بلا لیا ہے واپس. تو اس پہ بھی بڑا ایک لحاظ سے آپ کہہ سکتی ہیں کہ بھارت میں تشویش ہے کہ ایسا کیوں کیا. وہ اس وجہ سے کیا ہے کہ آپ ان کو جینے نہیں دیتے، آپ قونصل خانوں پہ حملہ کر رہے ہیں. یہ کہاں کا طریقہ ہے؟ اچھا، اس کے علاوہ ایک اور بڑی انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ ایک ہاسپٹل ہے اگرتلہ ہی میں، ILS ہاسپٹل ہے، ILS ہاسپٹل. انہوں نے پابندی لگا دی ہے کیونکہ بہت سے بنگلہ دیشی جایا کرتے تھے شیخ حسینہ کے زمانے میں میڈیکل ٹریٹمنٹ کے لیے. جس طرح ہمارے افغانستان سے لوگ آتے ہیں، اگر آپ خیبر پختونخوا جائیں تو آپ کو پبلک جو بھی، ایون یہاں پہ بھی اگر آپ چلے جائیں پرائیویٹ ہاسپٹلز میں تو آپ کو بہت سے افغان بالکل کیپٹل میں بھی نظر آتے ہیں. پشاور میں خاص طور پر بہت زیادہ ہیں. اسی طرح بنگلہ دیش میں بھی، کیونکہ میڈیکل ٹورزم میں بھارت نے کافی انویسٹ کیا ہے. صرف بنگلہ دیش سے دور سے لوگ آتے ہیں بھارت میں علاج کے لیے. تو اگرتلہ میں کیونکہ یہ
نیبرنگ اسٹیٹ ہے بنگلہ دیش کی، تو وہاں سے کافی لوگ بنگلہ دیشی آتے تھے ٹریٹمنٹ کے لیے، تو انہوں نے پابندی لگا دی کہ آئندہ سے وہ کسی بنگلہ دیشی کو یہاں ٹریٹمنٹ نہیں دیں گے۔ اب دیکھو بات یہاں تک آ گئی ہے کہ ایک ILS پرائیویٹ ہاسپٹل ہے، وہ یہ اقدامات کر رہا ہے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ انہوں نے یہ اقدام اس لیے لیا کیونکہ جو ہندو راہب ان کو گرفتار کیا گیا ہے، ہندو مائنورٹیز کے خلاف اس وقت ایک لحاظ سے پروسیکیوشن ان کی ہو رہی ہے، تو ہم وہ تو ان کا انٹرنل مسئلہ ٹھہرا نا بنگلہ دیش کا، لیکن کیا یہ مناسب ری ایکشن تھا جو بھارت کی جانب سے ہاسپٹل میں علاج پر دیا گیا؟ آپ حکومت کو کرنے دیں جو انہوں نے کرنا ہے، حکومتی لیول پہ یہ بات چیت ہو رہی ہے، بلکہ ابھی ریسنٹلی ہی بھارت کا جو ہائی کمشنر ہے ورما صاحب، انہوں نے ملاقات بھی کی ہے وہاں کے جو فارن منسٹر ہیں، تو ابھی بلکہ فارن سیکرٹری لیول ٹاکس بھی ہوں گی ڈھاکہ میں، تو وہ ایک الگ معاملہ ہے۔ ٹاکس کا کوئی رزلٹ تو نکلنے دیں۔ ILS ہاسپٹل کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ آپ اس قسم کے ایکسٹریم میجرز لے رہے ہیں اور آپ بنگلہ دیشی جو آنا چاہتے ہیں، لیکن یہ بھی یاد رہے جیسا میں نے پہلے کہا کہ کیونکہ بھارت اس کو ایک زیرو سم گیم کی طرح دیکھ رہا ہے، حالانکہ اس کو چاہیے کہ ون ون سچویشن کریٹ کرتا۔ اب آبویسلی بنگالی بڑے غیرت مند قسم کے لوگ ہیں، اور ہم نے دیکھا ہے ماضی میں بھی کہ بڑی ہمیشہ انہوں نے اپنی جو قومی جو ان کی ایک لحاظ سے آپ کہہ لیجئے اہمیت ہے اس کو برقرار رکھا ہے۔ صحیح۔ اب چونکہ پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ نہیں ہو رہے، ٹورزم آنا جانا کم ہو گیا، تو جو فلائٹس آج آ رہی تھیں وہ بھی ختم ہونے کو ہیں، تو یہ اب بھارت کے لیے پریشانی کا باعث تو ہے، اور خاص طور پہ بنگلہ دیش، بلکہ ہمارے ہائی کمشنر بڑا اچھا کام کر رہے ہیں وہاں پہ، معروف صاحب، انہوں نے ابھی ریسنٹلی 2-3 دن پہلے خالدہ ضیاء جو ہیں بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی، ان پہ بھی کال کی ہے، ان کا حال حوال پوچھنے کی گئے تھے، تو اچھا ہے کہ ہی از ریچنگ آؤٹ ٹو آل پولیٹیکل پارٹیز ان بنگلہ دیش۔ تو ہمارے لیے یہ امپورٹنٹ ہے کہ ہم تھوڑا بہت اس پہ سوچیں کہ ہاؤ ٹو انہینس پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹس ود بنگلہ دیش۔ اس کے لیے ضروری ہے، خدا کرتا کہ ہماری PIA کسی کام کی ہوتی تو کم از کم فلائٹ سے شروع کر دیتے ڈھاکہ اور اسلام آباد یا کراچی کے درمیان، یہ ایک بہت بڑا ہم نے بھی تھوڑا بنگلہ دیش کو جو ہے بنگلہ دیشوں کے ویزا میں ہم نے فیسیلیٹیٹ، ہم نے اس کو تھوڑی ایز کیا ہے، تو اس قسم کے تعلقات کو آگے لے کر جانا چاہیے۔ ہمارے لیے بڑا اچھا موقع، یہ نہیں کہ ہم بھارت اور بنگلہ دیش کے تعلقات کے خلاف ہیں، لیکن ہمارے اپنے تعلقات ہیں، ان کی اپنی اسٹرینتھ ہے، اور ایون شیخ حسینہ کے زمانے میں بھی اگر آپ دیکھیے منتہا، تو پاکستان سے بہت سے بزنس من گئے، انڈسٹریلسٹ گئے، انہوں نے بنگلہ دیش میں اپنی فیسیلیٹیز کھولی اور وہاں سے ایکسپورٹس کی، تو ہم اس وقت بھی ہمارے لیے وی ور اوپن ہارٹیڈ، وی ڈڈ ناٹ ہیو اینی پرابلمز ود بنگلہ دیش انڈیا ریلیشنز، وی ٹرائیڈ آور بیسٹ کہ اس زمانے میں بھی۔ لیکن اب بھارت ایک اور بات ہی بیچ میں کر رہا ہے، اگر آپ میڈیا دیکھیے نا، کہہ رہے کہ جی ہم نے آپ کی لبریشن میں آپ کو ہیلپ کی، اور پاکستان نے آپ کے جو گینگ ریپ کیے، آپ ہماری آرمی الزام دیتے ہیں نا، یہ باتیں وہ ساری یاد دلانے کی کوشش کرتے ہیں، پروپیگنڈا وہ کرتے ہیں۔ میں نہیں کہہ رہا کہ جو باتیں وہ کر رہے ہیں بالکل غلط ہیں، کچھ ہم سے غلطیاں یقیناً ہوئی ہیں، لیکن وہ کہہ رہے ہیں ایک بات پہ بھارت بنگلہ دیش کو بار بار یاد دلا رہا ہے کہ آپ کس طرح پاکستان کے ساتھ تعلقات آگے بڑھا سکتے ہیں جب تک پاکستان ان غلطیوں کی جو اس نے 1971 میں کی اس کی آپ سے فارمل معافی نہ مانگے، یہ آپ کس طرح یہ کر سکتے ہیں؟ تو یہ بھی ایک اس کو ہوا دینے کے لیے باتیں کر رہے ہیں تاکہ بنگلہ دیش ایسی معافی پھر بھارت کو پاکستان سے بھی مانگنی چاہیے، کیونکہ دیکھیے ہمارے پریزیڈنٹ پرویز مشرف شاید 2002 یا 2003 میں جب بنگلہ دیش گئے تھے نا، تو انہوں نے ریگریٹ کیا تھا جو کچھ 1971 میں ہوا، لیکن وہ خالدہ ضیاء کی حکومت تھی اس زمانے میں، تو ان کا کہنا یہ ہے جب شیخ حسینہ آئی تو انہوں نے کہا کہ یا معافی ہم سے مانگے، کیونکہ اس وقت ہمارے جو والد محترم تھے وہ لیڈ کر رہے تھے بقول ان کے فریڈم موومنٹ کو۔ تو بہرحال بنگلہ دیش کے ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس کو بھارت کے لینس سے نہیں دیکھنا چاہیے، اپنے تعلقات کو، ہمیں اپنے تعلقات پہ فوکس کرنا چاہیے، اور مجھے خوشی ہے کہ آہستہ آہستہ اس جانب پریورٹائز کرنا چاہیے ہمیں خود کو۔ اسی کے ساتھ آج کے پروگرام کا وقت یہاں اختتام پذیر ہوا، چاہتا ہے آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل مزید دلچسپ موضوعات کے ساتھ۔ ٹل دین ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔